اب آئیے ثم اعلم ان ہاتین القاعدتین یشملہم الکرام کلام علی النیتی، ان دونوں قاعدوں میں کلام جو ہے نیت پر مشتمل ہے، اور وفیہ مباحث، اس میں چند مباحث ہیں، چند بحثیں ہیں۔ الاول فی بیان حقیقتها، یعنی لا ثواب الا بالنیت، یا الامور بمقاصدها، یہ دونوں قاعدے جو گزرے اس میں کلام جو ہے اصل میں نیت پر ہے۔ تو نیت کے سلسلے میں چند مباحث ہیں۔ الاول فی بیان حقیقتها، پہلی بحث جو اس کی حقیقت کے بیان میں ہے، نیت ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی تعریف وغیرہ۔ اثنی فی بیان مشروعیت لاجلہ، اور دوسرا اس کے بیان اس ہے مشروعیت لاجلہ، جس کی وجہ سے نیت جو ہے مشروع ہوئی ہے، یعنی مقصد کیا ہے۔ الثالث فی بیان تعیین المنوی و عدم تعیینہ، تیسرا بیان جو ہے منوی کی تعیین کے بیان، بحث ہے منوی کی تعیین کے بیان اور عدم تعیین۔ جو منوی ہے جس کی نیت کے ہیں ہم، جب نماز ہو گیا اس کی تعیین اور عدم تعیین میں ہے۔ الرابع فی بیان الفرضیتی النفلیتی ادائی قضا، اور چوتھی بحث ہے منوی کی صفت کے بیان میں ہے کہ جو ہے وہ فرض ہے، اس کا جو ہے فرض ہے یا نفل ہے یا ادا ہے یا قضا ہے۔ الخامس فی بیان الاخلاص فیہا، پانچویں بحث جو ہے اس کے اخلاص کے سلسلے میں ہے۔ السادس فی بیان الجمع بین عبادتین بنیت واحدۃ، اور چھٹی بحث فی بیان الجمع بین عبادتین بنیت واحدۃ، دو عبادتوں کو ایک نیت کے ساتھ جمع کرنے کے بیان میں ہے۔ السابع فی بیان وقتہا، ساتویں بحث اس کے وقت کے بیان میں ہے۔ الثامن فی بیان عدم اشتراطی استمراریہا، آٹھویں بحث جو ہے فی بیان عدم اشتراطی استمراریہ، اس کے استمرار کی شرط نہ لگانے کے سلسلے میں ہے، یعنی نیت ہے تو اب نیت برابر جو ہے وہ رہے گی، یا شروع میں نیت کر لی کافی ہو جائے گی۔ وفیہ حکمہا فی کل رکن من الارکان، اور اس میں حکم ہے فی کل رکن کا رکن میں سے ہر رکن کے سلسلے میں نیت کا حکم کیا ہے، محلیہ۔ اور نوی بحث جو ہے نیت کا محل کیا ہونا چاہیے، الاشرو فی شروطی، اور نصیب بحث اس کی نیت کی شروط کیا ہیں اس کے سلسلے میں ہے۔ تو کیا ہے پہلا مقصد جو تھا الاول کی بیان، پہلی بحث اس کی حقیقت کے بیان کے سلسلے میں کہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، نیت اسے کسے کہتے ہیں لغتاً، یا اس کا معنی شرعی کیا ہے نیت کا۔ تو کہہ رہے ہیں اما الاول فہی فی کما فی القانون نیتن یا نیتن مشدد، تو لغت میں نیت کہہ رہے ہیں القصد، کما فی القاموس، جیسا کہ قاموس میں ہے، نوى شیئا ینوی، نوى ینوی، نوى شیئا ایک چیز کی نیت، نیتن و نیتن دونوں ہے، تشدد کے ساتھ بھی ہے اور تخفیف کے ساتھ بھی، بغیر تشدید کے بھی ہے۔ قصدہ، جب کوئی کسی قصد کرے تو بولتے ہیں نوى شیئا۔ وفی شرعی کما فی تلوی، اور شرع میں، شریعت میں نیت کیا ہے، جیسا کہ توضیح تلوی میں قصد الطاعت و تقرب الی اللہ تعالی فی ایجاد الفعل، فعل کو وجود میں لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی طاعت اور اس کی نزدیکی، یعنی تقرب یعنی نزدیکی کا قصد کرنا، ارادہ کرنا، یہ ہے نیت شرع میں۔ اب کہنے ولا يرد علیہ النیت فی الطروق، طروق میں نیت اس پر جو ہے نیت کو رد نہیں کیا جائے گا، یعنی اعتراض وارد نہیں ہوگا طروق کے سلسلے میں کہ آپ نے نیت یہ کی تھی، یعنی مصنف پر رد نہیں کیا جائے گا جنہوں نے یہ تعریف کی ہے توضیح تلوی کے اندر کہ آپ نے تو نیت کی تعریف یہ کی کہ قصد الطاعتی و تقرب الی اللہ تعالی فی ایجاد الفعل، فعل کو وجود میں لانے میں، ایجاد فعل کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی کی طاعت اور اس کے قربت کا قصد کرنا، یہ نیت کرنا۔ تو اب جو ہے ایجاد فعل میں آپ نے کہا تو طروق کے سلسلے میں وہاں تو آدمی فعل ہوتا ہے، تو پھر جو ہے یہ تعریف جامع نہیں ہوگی، اس لیے طروق کو جو ہے شامل نہیں ہوگی۔ تو اس کا جواب یہ دیا ہے کیونکہ فعل جو ہے عام ہے، فعل جوارح کو اور فعل قلب کو بھی،
تو اب نیت کا تعلق قلب سے ہے. اب باب ترک میں تو ترک جو ہے کف کی شکل اختیار کر جائے کہ خوف خدا کی وجہ سے نفس کو روکے، تو یہ کف گویا کہ ایک فعل ہو گیا، روکنا بھی ایک فعل ہو گیا. تو کہہ رہے ہیں ولا یرد علیہ، مصنف پر اعتراض نہیں کیا جائے نیت سے باب ترک لأنہ کما قدمناہ لا يتقربون بها، کیونکہ جیسے ہم نے اس کو پیش کیا ہے لا يتقربون الا اذا صارت ترک کفن، تو قرب حاصل نہیں ہوتا اس کے ذریعے الا اذا صارت ترک کفن، جب ترک جو ہے کف بن جائے، وہ ہوا فعل، اور ترک جب کف کی شکل اختیار کر جائے، کف نفس، نفس کو روکنا تو ایک فعل ہوا، وہ المکلف بھی فی النہی، اور نہیں میں یہی جو ہے مکلف ہے، اسی کا مکلف بنایا گیا ہے انسان کو کہ نفس کو روکے. لت ترک بمانا عدم، ترک بمانا عدم نہیں ہے، عدم فعل یہ ترک نہیں بلکہ ترک جو ہے بمانا کف ہے. لأنه ليس داخلا تحت القدرت للعبد، کیونکہ عدم فعل یہ تو بندے کی قدرت کے تحت داخل ہی نہیں ہے، وہ تو عدم ہے تو عدم ہوئی کما فی التحریر، جیسا کہ تحریر میں ہے. وعرف القاضی البیضاوی بأنها شرعا الإرادة المتوجهة نحو الفعل ابتغاء لوجه الله تعالی وامتثالا لحکمه. قاضی بیضاوی نے نیت کی تعریف یہ کی ہے کہ شرع نیت یہ الإرادة المتوجهة نحو الفعل ابتغاء لوجه الله تعالی، کہ وہ ارادہ جو متوجہ ہو فعل کی طرف ابتغاء لوجہ اللہ تعالی، خوشنودی حاصل کرنے و امتثالا لحکمہ، اور اس کے حکم کی فرما برداری کی وجہ سے جو ارادہ فعل کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو شرعاً اسی کو نیت کہتے ہیں. ولغتاً قاضی بیضاوی کے حساب سے لغتاً قیاس القلب نحو ما یرى موافقا لغرض من جلب نفع او دفع ضرر او معلوم، یہ بھی جو ہے قلب کا میلان، انبیاس القلب، قلب کا مائل ہونا، نحو ما یراہو، اس کی جانب جس کو دل دیکھتا ہے، موافقاً موافق، لغرض من جلب منفعت کی غرض سے کہ اس میں کوئی فائدہ ہے، یا دفع ضرر کی وجہ سے دل جس کو موافق دیکھتا ہے جانتا ہے اس کی طرف دل کا جو ہے میلان یا اٹھان، یہ جو ہے نیت لغتاً نیت ہے. اب یہ جلب منفعت یا دفع ضرر حال ہو، فی الحال ہو، یا انجام فلم مطلب مالن ہو، یعنی بعد میں اس کا جو ہے نفع یا نقصان بعد میں ہو. ہیلو، آ رہی ہے آواز ابھی؟ ہیلو، جی آ رہی ہے. اچھا، آسانی فی تو اس میں تاریخ کون سی جامع ہے تو جی اپنے اعتبار سے کر رہے ہو، سب جامع ہیں اپنے اپنے اعتبار سے، انہوں نے کر دی ہے. پہلی تاریخ پر اس کا جواب دے دیا انہوں نے. پہلی تاریخ جی تقربی طاعتی و تقرب اللہ تعالیٰ فی ایجاد الفعل، میں کی نیت سے جو ہے لانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا قصد و تقرب، یہ جو ہے کہ مقصود ہو، یہ نیت ہے. تو یہ تعریف بھی جامع ہے، اس پر ایسا اس کا جواب دے دیا کہ ترک میں ثابت اعتراض ہوگا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ترک جب کف کی مزید اختیار کر جائے تو وہ بھی فعل ہی ہے، ایجاد فعل کی وجہ سے اس تعریف پر اعتراض ہوا تھا، تعریف وہ بھی صحیح ہے. اور یہ بات والی اس پر کوئی اعتراض ایسا نہیں ہے بظاہر. ثانی معشوریہ جلی، اور اس کے قاصد میں تنظر عبادتی من العادات، تو کریں سے مقصود ہے عبادات سے ممتاز کرنا ہے. نیوز بعض عادات بعضی جو ہے ممتاز ہے اس کی المفترا، جیسے کھانے والی چیز ہے جو روکنا، تو یہ قدیت
کبھی کبھی آواز کٹ علاجی رہی ہے دوا حضرت. کے طور پر ہوتا ہے۔ اب تو بالکل تیسری منزل پہ ہوں، اب میں اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ میں جو ہے نیچے سے اٹھ کے صرف آ گئی چھت پہ اب اس کے اوپر جو ہے زینہ بھی نہیں ہے اور کہیں میں اوپر جا بھی نہیں سکتا ہوں۔ تھوڑا بہت ایک اب روم صحیح بنا ہو اس پہ تین چھت ہے اس پہ۔ اچھا کرنا جو بات اور کو بات کر رہے ہیں حضرت تو آواز صاف آ رہی ہے، پڑھا رہے تو آپ باتیں کر لیں گے پھر آج کتاب بند کر کے۔ اس کا مطلب شیطان جو ہے نیٹ ورک میں بھی دخل اندازی کر رہا ہے۔ جی جی. تو یہ سوچ رہا ہے کہ پڑھے نا، بات کرنے میں صاف آ رہی ہے جی اور صاف آ رہی پڑھنے ہے. میں اپنی آ رہی ہے۔ اچھا پڑھنے میں کٹ رہی ہے. تو نیٹ ورک میں بھی شیطان کا دخل ہے، اس کو قوت دے دی گئی ہے کہ نیٹ ورک میں بھی تصرف کر سکتا ہے یہ۔ ہوں، چلیے تو یہ کہہ رہے ہیں یا تو عبادات کو بعض سے ممتاز کرنے کے لیے، تمیز کرنے کے لیے عبادت کے درمیان نیت ہوتی ہے۔ تو اس کی مثال کل امساک تداوی کا علاج اور پرہیز کے طور پر ہوتا ہے، او لعدم الحاجت الیہ، یا اس کی طرف ضرورت انسان محسوس نہیں کرتا اس لیے جو ہے کھانے پینے سے باز رہتا ہے وہ۔ تو یہ ہے ہوا۔ اب اس میں ثواب نہیں ہے نیک کا معاملہ ہو کہ کبھی کہتے ہیں مبارک میں روزے کی حالت میں، تو اس صورت میں وہ رضا الہی کے لیے ہے تو ثواب ملے گا۔ اور بل جلوس فی المسجد قد یکون للاستراحۃ، اسی طرح سے مسجد میں بیٹھنا کبھی تو آرام کے لیے ہوتا ہے، وقد یکون قربتاً، اور کبھی جو ہے قربت کہ انسان جو عبادت کے لیے جائے اور اعتکاف کی نیت کر لے، یا اعتکاف کی نیت سے بیٹھتا ہے، تلاوت ذکر کی نیت سے بیٹھتا ہے، اور کبھی آرام لینے کے لیے بیٹھ گیا، کوئی جگہ نہیں ملی کہیں، مسافر تھا کوئی بھی تھا، انہوں نے کہا لاؤ یہاں مسجد میں آرام مل جائے گا یہیں لیٹ جاؤں، تو خالی آرام کی نیت سے انسان جائے۔ ودفع المال قد يكون هبة او لقرض دنیوی، اور دفع مال جو ہے کبھی تو بطور ہبہ ہوتا ہے، انسان کسی کو جو ہے داد و دہش کرتا ہے تو مال دیتا ہے، او لغرض دنیوی، یا دنیاوی غرض کی وجہ سے کبھی مال لیتا ہے کہ پٹواری صاحب کو دے دیا، زمین نام کر دیں گے وہ لیک پال صاحب، تو اس لیے دے دیتا ہے وہ، تو وہاں تو پھر رشوت کا معاملہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال کہہ رہے ہیں کہ کسی دنیاوی لالچ کی وجہ سے کسی کو مال دیتا ہے انسان، کبھی ہبہ کر دیتا ہے، وقت یکون قربتاً، اور کبھی جو ہے قربت کی نیت سے، کا زکوٰۃ، جیسا کہ زکوٰۃ، او صدقۃ، یا صدقہ، والذبح، یہ پیچھے کی بات ہو گئی مال کی، دفع مال کی، والذبح قد یکون للاکل فیکون مباحا او مندوبا او للأضحیۃ، اور اسی طریقے سے ذبح کرنا کسی جانور کو کبھی تو خالی یہ محض عقل کے کھانے کے لیے ہوتا ہے، فیکون مباحا، تو یہ مباح ہے، او مندوبا یا مستحب، او للأضحیۃ، اور یا کبھی جو قربانی کے لیے انسان ذبح کرتا ہے، فیکون عبادتاً، تو یہی چیز جو عبادت بن جاتی ہے، او لقدوم امیر، یا امیر کی آمد پر امیر صاحب آئے، فیکون حراما، بس ان کی تعظیم کے لیے اس نے جو ہے جانور ذبح کر دیا تو یہ حرام یا کفر کی حد تک ہو جائے گا۔ کھانے کی بھی نیت نہ ہو، بس خالی مہمان نوازی کی بھی نیت نہ ہو کہ جو کسی امیر کی آمد پر استقبال جو ہو جانور ذبح کر کے ہوا۔ ایک قول پر ثم التقرب الی اللہ تعالی یکون بالفرض والنفل، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ نیت کا معنی یہ بیان کیا، قصد الطاعت والتقرب الی اللہ تعالی فی ایجاد الفعل، ایجاد فعل کے لیے
اللہ تبارک و تعالیٰ طاعت اور نزدیکی کا قصد کرنا فعل کو وجود میں لانے کے لیے، تو کہہ رہے ہیں سمت تقرب الی اللہ تعالیٰ، پھر تقرب الی اللہ یکون بالفرض، فرض کے ذریعے واجبی اور واجب ہوتا ان بازیہ، تو نیت مشروع ہوئی ہے بعض کو بعض سے تمیز دلانے کے لیے کہ تقرب تو جو ہے فرض سے بھی ہوگا نفل سے بھی، لیکن اس وقت وہ نیت کر رہا ہے کہ ہماری یہ نماز نفل ہے یا فرض ہے یا روزہ نفل ہے یا فرض ہے، تو بعض عبادات کو بعض سے اس نے تمیز دلا دی۔ فَيُفَرَّغُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ مَا لَا يَكُونُ إِلَّا عِبَادَةً وَلَا يَلْتَبِسُ بِغَيْرِهِ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ كَالْإِيمَانِ بِاللَّهِ تَعَالَى كَمَا قَدَّمْنَاهُ، اور اسی پر تفریق کی جاتی ہے أَنَّ مَا لَا يَكُونُ إِلَّا عِبَادَةً وَلَا يَلْتَبِسُ بِغَيْرِهِ لَا تُشْتَرَطُ فِيهِ كَالْإِيمَانِ بِاللَّهِ تَعَالَى، کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں، کچھ چیز ایسے بھی ہوں گی لا یکون الا عبادتن، کہ وہ عبادت ہی ہوں گی، وہ عادت نہیں ہوں گی، ان کا مقصد کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے، تو پھر جو ہے ولا یلتبس بغیرہ، اور غیر کے ساتھ ان کا التباس بھی نہیں ہو سکتا، تو لا تشترط فی النیت، اس میں نیت کی شرط نہیں ہے، کل ایمان باللہ تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا یہ کہہ رہے ہیں تو کسی غیر کے ساتھ ملتبس نہیں ہوتا۔ تو اس طریقے سے معرفت یعنی علم یا اللہ تعالیٰ کی معرفت، خوف والنیت، اور اسی طریقے سے نیت ہے، تو نیت کے لیے بھی نیت کیسے ہوگی؟ تو کہہ رہے وقراءۃ القرآن والاذکار، قرآن کی قرأت ہوئی اور ذکر ہوئے، لأنہا متمیزۃ، یہ آپس میں یہ خود ہی متمیز ہیں، لا تلتبسوا بغیرہا، غیر کے ساتھ یہ ان کا التباس نہیں ہوتا ہے۔ لیکن مصنف یہ کہہ رہے ہیں وما علی الایمان لم ارہ صریحا، ایمان کے علاوہ میں نے کسی چیز کو صریح نہیں پایا ہے کہ وہ جو ہے صرف عبادت ہی ہو اور کسی سے جو ہے ملتبس نہ ہو، ولکنہ مخرج علی الایمان المصرح به، کیونکہ اگر عبادت بھی ہے تو نفل، واجب یا منظور، غیر منظور، مستحب خود بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایمان جو ہے کہہ رہے ہیں یہ صریح ہے کہ وہ عبادت ہی ہوتا ہے، ولکنہ مخرج علی الایمان، لیکن ان تمام چیز کی تخریج ایمان پر ہے، المصرح به، جس کی جو ہے صراحت کی گئی ہے کہ یہ صرف عبادت ہی ہوتا ہے۔ ثم رأيت ابن وهبان في شرح المنظومة قال إن ما لا يكون إلا عبادة لا يحتاج إلى النية، پھر کہہ رہے ہیں میں نے ابن وهبان کی شرح منظومہ میں دیکھا ہے تو وہ کہتے ہیں ان ما لا يكون الا عبادت لا يحتاج الى النیت، کہ جو چیز عبادت ہی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے مگر عبادت، یعنی جو چیز عبادت ہی ہوتی ہے لا يحتاج الى النیت، تو وہ نیت کی ضرورت مند نہیں ہوتی ہے، اس میں نیت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ وذکر ایضا ان نیت لا تحتاج الى نیت، اور یہ بھی ذکر کیا کہ نیت جو ہے یہ نیت کی محتاج نہیں ہوتی۔ آپ کسی چیز کی نیت کر رہے ہیں، آپ کہیں کہ اس کے لیے بھی نیت ہو، اب وہ دوسری نیت ہوگی، پھر اس کے لیے چوتھی نیت ہوگی، دوسرے کے لیے تیسری، تو یہ تو تسلسل لازم آئے گا، اس لیے جو ہے نیت کے لیے نیت کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، ورنہ تو جو ہے کہیں سلسلہ ختم ہی نہیں ہوگا اور اس میں تسلسل لازم آ جائے گا، تو اس لیے جو ہے نیت کے لیے نیت کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ ونقل العینی فی شرح البخاری الاجماع علی ان التلاوۃ والاذکار والاذان لا یحتاج الی النیت، اور امام بدر الدین عینی نے بخاری کی شرح میں اجماع نقل کیا اس بات پر کہ تلاوت اور اذکار اور اذان لا یحتاج الی النیت، ان میں جو ہے نیت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اس کا جواب یہ دیا گیا کہ یہ بات جو ہے اس ظاہر کے مخالف ہے جو قاعدہ اولیٰ میں کہی گئی کہ اذان تشترط فی النیت، اذان میں تو نیت کی شرط لگائی جاتی ہے تحصیل ثواب کے لیے۔ چلیے الثالث فی بیانی تعیین المنوی وعدمہ، آواز پہنچ رہی ہے ابھی آپ حضرات کو؟ جی حضرت، بس رہنے بس رہنے دیں، ٹھیک ہے پھر، وما علینا الا البلاغ المبین۔